بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر الف دال نسیم کے فرزند ڈاکٹر سعادت سعید اردو دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ شاعری ہو کہ نثر، تراجم ہو کہ تنقید، واضح کرتا چلوں کہ ان کی تنقید شعر اور نثری ادب دونوں کا احاطہ کرتی ہے۔ ان تمام اصناف پر ملکہ رکھنے والے ڈاکٹر سعادت سعید کے اعزاز میں اس تقریب کا انعقاد ایک خوشائن بات ہے، اور اس تقریب میں ان کے حوالے سے اپنی رائے پیش کرنا میرے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں۔ ڈاکٹر سعادت سعید کے حوالے سے کھل کر بات کی جائے تو اس کے لیے تو گھنٹوں درکار ہے، کیونکہ ان کا کام اتنا پھیلا ہوا ہے کہ وہ ایک مقالے کی متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں محض ان کی شاعری کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ ڈاکٹر سعادت سعید نئی شاعری کے حوالے سے خصوصی شناخت تک رکھتے ہیں، اور ان کی شاعری میں میرے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایک ایسا احساس ہے جو موجود اور عدم موجود کے درمیان معلق ہونے کی سی کیفیت ہے۔ یہ کیفیت اگر اس پر تھوڑا سا غور کیا جائے، موجود اور عدم موجود کے درمیان کیفیت، یہ بڑی خوفناک کیفیت ہے، بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور اس کیفیت کا شکار ہونے والے لوگوں کو دیکھنے والے، سننے والے عموماً مجذوب یا دیوانے کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ لیکن یہ عام انسان کا مسئلہ ہوگا، اور یہاں ہمارا سامنا کسی عام انسان سے نہیں، ہم کسی عام انسان پر بات نہیں کر رہے، یہاں تو ہمارے سامنے ڈاکٹر سعادت سعید کی شخصیت ہے، اور ڈاکٹر سعادت سعید وہ سعادت سعید جو حقیقی زندگی سے نباہ کرنا جانتے ہیں۔ حقیقی زندگی کی اچھائیاں، برائیاں، ان سب پر ان کی نظر ہے، اور وہ ان کی تخلیقات کا حصہ بھی بنتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ جب وہ ان چیزوں کو اپنی شاعری میں لے آتے ہیں تو وہ واقعیت سے کہیں آگے کی بات ہوتی ہے، وہ واقعے کو واقعہ نہیں رہنے دیتے، وہ اسے شاعری بنا کر اپنے قارئین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حقیقت کا ادراک سعادت سعید کی شاعری ہی میں نہیں، ان کی نثر میں بھی نظر آتا ہے، اور ان کی تنقید خصوصی طور پر جو ان کے افسانوں پر تنقید ہے وہ اپنے قاری کے لیے ادراک کے راستے فراہم کرتی ہے۔ ان کے شعری و تنقیدی کارنامے اردو ادب میں کسی تشریح، کسی وضاحت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ زندہ ہونے اور زندہ رہ جانے پر ایک واضح دلیل ہے۔ شکریہ۔